آبادی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو جتنے مسلمان دنیا بھر کے، ظاہر ہے اگر کوئی جزیات میں کسی حوالے سے کوئی رائے مختلف ہو بھی تو یہ سب کا اتفاق، پوری امت کا 100% اتفاق اس بات پہ کہ وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو بعد از خدا سب سے بزرگ ہے۔ کوئی کلمہ کو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا کلمہ کو نہیں ہوگا کہ جس سے اپنی جان، اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنے رشتہ دار، اپنی بیوی بچوں، گویا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سرکار سے پیار نہ ہو۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یعنی میں کبھی سوچتا ہوں کاش دنیا اس معاملے میں مسلمانوں کے درمیان ایک کوئی سروے کروائے، اور جب وہ سروے کے نتائج آئیں تو سب دیکھ کر کیسے حیران ہو، خوشگوار حیرت ہو سب کو کہ 2 ارب کے قریب مسلمان 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں جس ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 ارب سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتے ہیں، بات خدا ظاہر، ذات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات کے لیے یہ 2 ارب انسان اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز خوشی سے قربان کرنے کو تیار ہے، اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اور ہم اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود انہیں سورہ احزاب میں ان الفاظ میں حکم دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا سبحان اللہ۔ یعنی کلام خدا کیا کہا؟ یہ نبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے زیادہ۔ ہم تو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب یہ کہ میری جان میں میرا، لیکن یہ نبی مومنوں پر، کلام خدا، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ سو جس ذات کے لیے ادب و احترام کے ساتھ 2 ارب مسلمانوں کی گردنیں ہی نہیں آوازیں بھی جھک جانے کو تیار ہیں، اس ذات کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خود اللہ تعالیٰ خود اس ادب و احترام کے بارے میں حکم دے رہا ہے، قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے، اور وہ حکم کن الفاظ میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، یا ایہا الذین اللہ اکبر، فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر۔ دربار رسالت مآب کے آداب جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کریم میں، جس کی بھی قاری محسن صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ حجرات کی، اور ترجمہ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، کلام خدا ہے، اس سے زیادہ مستند حوالہ تو کوئی نہیں نا دربار رسالت کی یاد۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اور ساتھ میں اس کے کانسیکوینسز بتایا، اس کا نتیجہ بتایا کہ اگر ایسا کیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو. اللہ اکبر، اللہ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو. بلکہ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو وہ شعر اگر پڑھ سکیں ہم: سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا. اگر وہ شعر کسی کو یاد ہو تو اگر پڑھ دیں. سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں، شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یہ اگر مدینے جانے کے، یا اگر یہ شعر ہے کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، تو یہ آداب، یہ پروٹوکول خود قرآن کریم میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو. اللہ اکبر. تو آج تک انسان خدا تک پہنچ، آپ مختلف مذاہب کو دیکھیں تو خدا تک پہنچنے کے راستے انسان تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کسی نے جنگلوں میں خدا کو تلاش کیا، کسی نے ویرانوں میں، کسی نے بھوکا پیاسا تلاش کیا، کسی نے اپنے جسم کو، جان کو اذیت دے کر خدا کو تلاش کیا کہ خدا اسے مل جائے اور وہ اس سے اظہار محبت کرے. سب ناکام. لیکن ایک راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک راستہ ہے. وہ راستہ وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور قاری محسن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ اللہ. وہ ایک راستہ جو اللہ تعالیٰ جو بتایا قرب خدا کا قرآن مجید میں، قاری محسن صاحب نے تلاوت کی. ترجمہ سنیے. کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو میری پیروی کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ہم اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. وہ کیا مرحلہ ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. کیسے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. اللہ بےحد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اللہ. تو یہ دونوں طرز کے کانسیکوینسز بتائے کہ ایک، کہیں یہ نہ ہو کہ آداب ملوث خاطر نہ رہیں تو جو کچھ کیا ہے وہ سب ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کی پیروی کرو، ارے میں تم سے محبت کروں گا. اللہ. اور یہ کلام خدا. اللہ اکبر. یعنی تم خدا سے محبت کی راہیں تلاش کرتے ہو، تم خدا سے محبت کی راہیں تلاش کرتے ہو، میرے محبوب کی پیروی کر لو، میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو پھر ان 2 ارب شمع رسالت کے پروانوں کا محور کیوں نہ ذات رسول ہو؟
اگر کسی کو یہ سب نہ معلوم ہو اور پھر اگر کوئی غیر مسلم کو اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کرے تو کر لے، لیکن جسے یہ سب معلوم ہو اس کے بعد اس کو حیرت نہیں ہوگی کہ کیوں نہ پھر یہ دو عرب مسلمان اپنی جانیں نچھاور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. اور ایسی کتنی مثالیں ہیں. اللہ اکبر. اب سنیے، جنگ پر روانگی ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اب ایک ماں ہے، کچھ اثاثہ نہیں ہے، ایک اولاد ہے، وہ بھی 6 مہینے کی ہے. تو 6 ماہ کے بچے کی ماں کیا دے؟ کیا کیا اس نے؟ عجب کام کیا. اپنے بچے کو لیے سرکار دو عالم کی خدمت میں موجود ہوئی. سرکار دو عالم نے دیکھا، کچھ نہ بولی، بس اپنے بچے کو آگے بڑھا دیا. پوچھا ارے اس بچے کا کیا کریں؟ روتی بھی بولی کہ کوئی تیر آیا تو اس بچے کو آگے کر دیجئے گا. یہ بچہ سرکار کی طرف بڑھنے والے تیر کو اپنے سینے پر روک تو سکتا ہے. اللہ اکبر. فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اور واقعہ سنیں، احد میں شہادتیں ہوئیں، اور جب آپ سیوی تو ایک عورت کو بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، مارا گیا. پہاڑ جیسی خبر ہے، اس سے بڑی خبر کیا ہوگی؟ شہادتیں ہوئی ہیں، اور اب بعد از جنگ ایک عورت کو بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا. ظاہر پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ ارے یعنی ایک کچھ لمحات کرے تو انسان ناقابل یقین کیفیت میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یقین کر رہا ہوتا ہے، پھر ڈیٹیلز پوچھتا ہے کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں. پھر سنیے، احد میں شہادتیں ہوئی، بعد از جنگ ایک عورت کو بتایا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا. اس سے جواب میں پوچھا یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا ارے تیرا سہاگ اجڑ گیا. اس سے پوچھا یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا ارے تیرے کتنے رشتے دار چلے گئے. ہر بار سوال ایک ہی تھا، ارے یہ بتاؤ سرکار کیسے ہیں؟ جب پتا چلا سرکار خیریت سے، بس یہی خبر اس کے تمام غموں کا مداوع ثابت ہو گئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ اکبر. فداک ابی و امی یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ سنیے. ایک مشرک سردار دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ حیرت زدہ ہے کہ پانی زمین پر نہیں گر رہا. وضو کر رہے ہیں سرکار دو عالم، وہ حیرت زدہ ہے پانی زمین پر نہیں گر رہا. کیوں نہیں گر رہا؟ بس ارد گرد عاشقوں کا جمگھٹا ہے. قریب جانے پر پتا چلا تو دیکھا وضو میں گرنے والا پانی زمین کے بجائے محبت کے پروانوں کے ہاتھوں اپنے چہروں پر منتقل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. اور سر علماء کرام نے کہا کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. آقا کا ذکر، محبت بھی ضروری ہے اور حکم کی اطاعت بھی ضروری ہے. آپ نے محبت سنا، اب یہ اطاعت سنیے. اطاعت سنیے. مدینے میں صدا گونجی، پردے کا حکم آ گیا، پردہ واجب ہو گیا. ایک خاتون ہے، بازار میں ہے، بے پردہ تھی. کتنے میں کانوں میں صدا گونجی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے. اطاعت کیا کیا؟ بس اسی جگہ ایک کونے پر ہو کر اس انداز سے کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، وہیں پر ایک جگہ پر ہو کر بیٹھ گئیں. ساتھ آئی بچی کو گھر بھیجا کہ جا کر جلدی سے چادر لے آؤ. کہا، کہنے والوں نے کہا کہ اچھا گھر چلی جاؤ، گھر جا کر پردہ کر لو. ارے ابھی تو حکم آیا ہے، ابھی تو حکم آیا ہے. کہا نہیں، میں نافرمانی سے ڈرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو راستے میں ہی موت آ جائے اور میرا شمار نافرمانوں میں ہو جائے. یہ اطاعت کی مثال ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک محفل سجی ہے. ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا، محفل میں سب بیٹھے ہیں. کیا عالم ہوگا مسجد نبوی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، سارے اصحاب بیٹھے ہیں. کیا کہنا ہے؟ شخص آیا، آپ نے باواز سے بلند حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. مسجد کے باہر یہ آواز ایک دوسرے صحابی نے سنی. ذرا آواز بلند کہا تو آواز باہر تک گئی. یہ آواز ایک دوسرے صحابی نے سنی. انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ کس کو حکم دیا گیا ہے، بس کان میں آواز گئی، انہوں نے پہچانا سرکار دو عالم کی آواز ہے. جہاں وہ آواز سنی وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے. ارے وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ یہ حکم تو نہیں کہ سرکار کی آواز آئی ہے کانوں میں، بیٹھ جاؤ، بس میں وہیں پر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کتنی اس طرز کی اور مثالیں ہیں، کتنی اور مثالیں ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے بھرپور کے ایک واقعہ، 2 واقعہ، 100 واقعات، ہزاروں واقعات جن میں عشق رسالت ہے، لیکن اطاعت کے ساتھ. اور اطاعت رسالت ہے عشق کے ساتھ. عشق اطاعت کے بغیر نہ تھا، اطاعت عشق کے بغیر نہ تھی. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس دن، آئیے بس اسی دعا سے اور ارشاد سے اختتام کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن سے منسوب آج کے دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں، جس طرح بھی علماء کرام کے سیگمنٹ میں تفصیل سے بات ہوئی، اطاعت کرنے کی بھی اور عشق کے سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے، آئے ہائے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں.
یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کو خبر جا کے دے دو، ان کو